ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورتیں ماہ رمضان میں عصر کی نماز کب اور کیسے پڑھیں؟ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ عصر کی نماز کب اور کیسے پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاہے ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کریں۔ بقیہ جو نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ مردوں کی جماعت کے بعد ادا کریں۔ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تب یہ نمازیں ادا کریں۔ اور لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ کوئی فرض، واجب یا سنت نہیں ہے بلکہ مستحب اور بہتر ہے۔ بالفرض اگر کوئی عورت اذان ہوتے ہی اپنی نماز ادا کر لیتی ہے، فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز عورتیں اندھیرے میں ادا کریں اور بقیہ جو نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ مردوں کی جماعت کے بعد ہی ادا کریں۔ اب عصر کی نماز کسی عورت نے پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، آئیے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی اہم غلطی ہے جو عورتیں عصر کی نماز میں کرتی ہیں، جس کی بنا پر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کا طریقہ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ عصر کی جو نماز ہے اس کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ کے پڑھنے میں فرق ہے۔ سنت موقدہ کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور سنت غیر موقدہ کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو، یعنی کبھی چھوڑا ہو اور کبھی پڑھا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی عورت یا چاہے کوئی مرد ہے بالفرض وہ سنتیں نہیں بھی پڑھتا، عصر کی صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عصر کی سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ ان کو پڑھنا ہی چاہیے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب کسی عورت نے عصر کی 4 سنتیں پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب عورت یہ نیت کرے کہ میں 4 رکعت نماز سنت یہ ادا کر رہی ہوں عصر کی، 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، نیت کر کے ہاتھ باندھ لے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھے۔ اب التحیات جو ہے یہ مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھے۔ التحیات درود پاک، آگے دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد سلام نہ پھیرے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اب تیسری رکعت جو ہے یہ ثنا سے شروع کرے، الحمد سے شروع نہیں کرنی بلکہ ثنا سے شروع کرے، ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھے۔ التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ تھا عصر کی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں عورت ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھے۔ التحیات اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو۔ اگر کسی عورت نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، لیکن بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گی تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے عورت کھڑی ہو، تیسری رکعت بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے،
رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ تھا عصر کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عصر کے جو 4 فرض ہیں، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی عورت فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر نماز پڑھتی ہے تو یہ افضل ہے، اس طریقے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے عورتوں کی جو فرض نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ اب کسی عورت نے فرض نماز پڑھنی ہے، عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، تو ان میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے بغیر شرعی عذر کے عصر کے 4 فرض بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جتنی نمازیں اس نے یہ بیٹھ کر پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں دہرانا ضروری ہیں۔ اگر کسی کو واقعی شرعی عذر لاحق ہے، واقعی کوئی عورت شرعی معذور ہے، مثال کے طور پر اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، وہ سجدے پر قدرت نہیں رکھتی، سجدہ نہیں کر سکتی، پھر اگر وہ عصر کے 4 فرض بیٹھ کر پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھیں گی، 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ لیں گی، تو اس طریقے سے اگر کسی عورت نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں قیام فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت واقعی شرعی معذور ہے، میں نے بیان کیا کہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یا سجدہ کرنے پہ قدرت نہیں ہے، پھر اگر وہ عورت عصر کے 4 فرض بیٹھ کر پڑھ لیتی ہے تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بغیر شرعی عذر کے فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، یہ نمازیں اگر کسی عورت نے بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھیں تو اس کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ جتنی نمازیں اس نے یہ بیٹھ کے پڑھی ہوں گی وہ ساری نمازیں اس کے لیے دہرانا ضروری ہیں، اگر وہ نہیں دہراتی تو گناہگار ہوگی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس پہ خود بھی غور کریں، آگے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر شرعی عذر کے، فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، یہ نمازیں ایسی ہیں جن میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر یہ نمازیں پڑھنا ضروری ہیں۔ بغیر شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کر نہیں پڑھنی۔ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کے پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں دہرانا ضروری ہیں، وہ واجب الاعادہ ہیں۔ تو اس لیے اپنی نمازوں پہ غور کریں، نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم صادر فرمایا۔